ملک میں معاشی ابتری کی وجوہات اور اس میں جو بنیادی وجوہات اس وقت پاکستان کے پر قرضوں کا دباؤ، سود کا دباؤ، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہے اور اس سے جو بے چینی پھیل رہی ہے اور ایکسچینج ریٹ، ہمارا تمام مسائل جو ہے ان سب نے ملا کے ایک بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی تکلیف دہ معاشی صورتحال کو جنم دیا ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے موجودہ سیاسی اور اس معاشی حالات سے اگر لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی حیرت کی خبر نہیں ہے۔ ملک کی تہائی آبادی کسی نہ طرح کے بیرون ملک منتقل ہونا چاہتی ہے، یعنی کہ کم از کم 100 میں 33 پاکستانیوں کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں، جبکہ متمول پاکستانی اپنا سرمایہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور اس کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک چھوڑ جانے والے تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ ہنرمند افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، جو پچھلے سال کے 2.25 لاکھ تارکین وطن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے سروے اور بیورو آف امیگریشن کے ڈیٹا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں معاشی غیر یقینی مہنگائی، بے روزگاری اور گورننس کے فقدان کے باعث بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پائٹ کے سروے کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی کم از کم 37% آبادی کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے چلے جائیں۔ بیرون ملک منتقل ہونے کے خواہش مند افراد میں 62% کی عمریں 15 سے 24 سال کے درمیان ہیں، یعنی نوجوان طبقہ ملک میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی سے صورتحال سے سخت نالاں ہے۔ معتبر رپورٹس کے حقائق کے باوجود ہم نے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کی رائے جاننے کے لیے آج کراچی میں اپنا ایک سروے کیا، جس میں اکثریتی لوگوں کا کہنا تھا، اور کیا کہنا تھا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی فرصت میں جاؤں گا میں، کیونکہ یہاں پہ انفلیشن اور ریسیشن جس حساب سے چل رہا ہے تو سروائیول تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں، اگر اچھی اپارچونٹی ملی تو جائیں گے، یہیں پہ اچھی اپارچونٹی ملے گی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایجوکیٹڈ پاکستانی باہر نہیں جائے گا۔ میں کیوں جاؤں گا؟ میں الحمدللہ اپنے ملک میں اچھا کر لیتا ہوں، تو میرے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر بالکل موقع ملے تو جانا ضروری، آج کل کے حالات میں تو بالکل ضروری ہو گیا ایک طریقے سے۔ پاکستان کے حالات دیکھ لو، اتنی مہنگائی ہے، جینا مشکل ہے، یہاں موقع ملے تو اور کیا چاہیے۔ وہ عرب کنٹریز میں انشاءاللہ جائیں گے اگر موقع ملا۔ نہیں جاؤں گا، وہاں کسی بھی ملک کے لیے آپ 3rd ڈگری سٹیزن ہوتے ہیں۔ بالکل جائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گروتھ اپارچونیٹیز بالکل ختم ہو چکی ہیں، جتنی بھی یوتھ ہے اس کو جو ہے موقع نہیں ملتا کسی بھی چیز کے لیے۔ پاکستان میں کتنے کرائسس ہیں، بینکرپٹ ہونے والے ہیں ہم سب، ایگزیکٹلی کیوں نہیں؟ اس ملک نے ہم کو اس لائق کرا ہے کہ آج ہم کمانے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی ملک سے امید ہے کچھ اچھا ہی ہوگا۔ انفارچونیٹلی ریئلٹی ہے ہمارے ملک کی کہ چلے ہی جانا چاہیے جو حالات ہیں یہاں پر، تو آپ یوتھ کو کسی طرح سے روک نہیں سکتے۔ انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے بھی نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فیوچر ہی نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے آپ کا یوتھ جو سارا باہر جانا چاہتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے جاب کیسا ہے، اگر اچھی اپرچونیٹی ہوگی تو آبویسلی جاؤں گی، اگر مجھے یہاں اچھی اپرچونیٹی ملے گی تو میں یہی رہوں گی۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ جابس کم ہے، فی الحال مہنگائی زیادہ ہے، باہر اگر اچھی اپرچونیٹیز ہے تو ایسی بات اس کو ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ کھل جائیں گے، بندہ دھکے ہی کھا رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ بیورو آف امیگریشن کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق اس سال ملک چھوڑ جانے والے 7.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں میں 92,000 افراد تعلیم یافتہ، یعنی کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، IT ایکسپرٹس، نرسز اور دیگر شعبوں کے ماہرین تھے۔ ڈاکیومنٹس کے مطابق اس سال 3.5 لاکھ تربیت یافتہ ہنرمند پاکستانی اور 3 لاکھ سے زائد ڈرائیورز اور غیر تربیت یافتہ محنت کش بھی بیرون ملک چلے گئے۔ گویا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہتر آمدن اور سہولتوں کے لیے گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک جانے کو فوقیت دی، اور بیرون ملک انہیں ہاتھوں ہاتھ خوش آمدید کہا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال 7 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے سعودی عرب، UAE اور دیگر خلیجی ریاستوں کا رخ کیا، جبکہ 40,000 سے زائد پاکستانی امریکہ، برطانیہ اور یورپ چلے گئے۔ ملک چھوڑ کر جانے والوں میں آدھوں سے زیادہ کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا۔ رپورٹس کے مطابق 4,24,000 تارکین وطن کا تعلق پنجاب، 2,44,000 KP اور 54,000 سندھ سے، اور 27,000 آزاد کشمیر اور 7,000 بلوچستان اور 6,000 اسلام آباد سے تھے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، پریشان کن کیفیت، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معاشی امور کے بھی بہت مستند ماہر ہیں ہمارے پاکستان کے، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجموعی طور پہ یقیناً یہ کسی کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان پاکستان سے جا رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں۔
بہرحال اس کا ایک سائٹ تو یہ ہے کہ یہ جائیں گے، بہرحال روزگار ان کو ملے گا، یہ معاش ملے گی، یہ کچھ پیسے پاکستان واپس بھیجیں گے اور اس طرح سے ہماری پاکستان کی مدد ہو جائے گی. مگر اس کے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے تعلیم یافتہ، ہمارے ہنرمند نوجوان پاکستانی ہمیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس میں تشویش کا پہلو زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ عمران صاحب، ایک تو it's always a pleasure to be on your show, but اس میں جو بڑی بات کہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سروے شو کر رہا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ 62% آف یوتھ، یعنی کہ 15 سے 25 سال تک جو بچے ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور اوپنلی کہہ رہے ہیں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور وجہ کیا دیتے ہیں؟ وہ بڑی مزیدار چیز ہے. وجہ دیتے ہیں کہ یہاں کریئر پراسپیکٹس نہیں ہے، اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز، جو میرے خیال سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں عزت نہیں ملتی. تو یوتھ کا ایک فیلنگ ہے کہ ان کو عزت نہیں ملتی، ان کو انکلوسیوٹی نہیں ملتی، ان کو کوئی انکلوڈ نہیں کرتا، اور دوسری چیز ان کے کریئر پراسپیکٹس نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک تحقیق کی تھی تو پتہ چلا تھا کہ 34% اور 32% جو ہے وہ مایوس بیٹھے ہیں، نہ وہ پڑھ رہے ہیں نہ وہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بالکل مایوس بیٹھے ہیں. تو ہماری بار بار تحقیق میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مایوسی کا ایک عالم ہے. ایک اور ہم نے جب سروے کیا تھا وہ شو کر رہا تھا کہ یوتھ میں ایمبیشن بہت کم ہے، وہ سوچیں بس سرکاری نوکری مل جائے تو بہت کافی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم جس میں ایمبیشن نہ ہو اور یوتھ اس کی بے حس ہو جائے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. یاد رہے کہ جب گورے نے ہمیں کانکر کیا تو اس کے سیکنڈ سنس جو یوتھ تھے، جو یہاں آئے، نکلسن جیسے بندے، سینڈمن جیسے بندے، جیکب جیسے بندے، انہوں نے آ کے ہمیں کانکر کیا، کیونکہ ان میں ایک جنبش تھی ایکسپلوریشن کی اور دنیا کو کانکر کرنے کی. تو ہمارے پاس اگر یہ نہیں ہم اپنے ویلیوز اور کلچر میں کریٹ کر رہے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس سے ساتھ جو ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، ہم ایک بہت، ہماری یونیورسٹیز بہت زیادہ ہے، اور ہم نے اس پہ بھی تحقیق کی کہ ہماری یونیورسٹیز بیشتر جو ہیں ان میں پروفیسر موجود نہیں ہے. پروفیسر یونیورسٹی کو بناتا ہے، ایک عام فہم لیکچر یونیورسٹی کو نہیں بناتا. تو ہماری یونیورسٹی میں بار بار یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹینڈرڈز بہت کمزور ہیں، بچے امپلائی نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک اور ہم ان کو 10 سال پڑھا کے پھر ان کو نوکری کے قابل نہیں بناتے. تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو آئی ہوپ کبھی جب الیکشن کے ناطے سے ہم نکلیں گے شاید ان پہ غور کریں. تو ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے اسکلڈ پاکستانی ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں مگر اسکلڈ ہیں اور ان کے پاس ڈفرینٹ اسکلز ہیں، وہ بھی، ان کی بھی آبویسلی پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک سے چلے جائیں. گو کہ پرہیپس ان کے لیے معاش اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے. جو اسکلڈ پاکستانی ہیں ان کے لیے پاکستان میں ویسے تو جو یہ اسکلڈ لوگ ہیں کام تو ہوتا ہے. کامران صاحب، جو سوچنے والی بات وہ یہ ہے کہ نوکریاں کیوں نہیں نکل رہی. اس پہ ہم نے بہت دفعہ تحقیق کی اور بہت دفعہ بات کی ہے. نوکریاں اس لیے نہیں نکل رہی کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ کو بالکل روکا ہوا ہے. ایک تو خیر ہمارا جو سیاسی حالات ہیں وہ اتنے انسرٹن ہیں کہ کوئی پیسے لگاتا گھبراتا ہے. آفٹر آل پیسے لگائیں گے تو 10-15 سال کے بعد کمائی آتی ہے. کوئی بھی چیز بنائیں گے تو بنتے بنتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے اور 10-15 سال کے بعد کمائی آتی ہے. تو آپ ایسے معاملات میں جہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جہاں پالیسی کا پتہ نہیں، جہاں آئے دن ٹیکس لگ جائے، جہاں کبھی فنڈ پروگرام آ جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، وہاں پھر لوگ بہت گھبراتے ہیں انویسٹ کرنے میں. یہ بتائیں کہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر برین ڈرین ہوا، جیسے پاکستان میں ہوا اور ہمارے پڑوس میں بھارت میں یہ صورتحال ہے، مگر وہاں تو اب ریورس یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ریورس برین ڈرین ہو رہا ہے. لوگ واپس آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور بڑی تعداد میں اپنے ملک میں، انڈیا میں واپس آ رہے ہیں اور پریفر کر رہے ہیں ان کی. اور صرف اس لیے نہیں کہ انڈیا آنا ہے، ان کو ان کے جو تنخواہیں ہیں، جو ان کے مواقع ہیں، جو اپرچونیٹیز ان کو ان کے ملک میں مل رہی ہیں اس سے زیادہ ہے. یہ بڑی ایک انویس سچویشن ہے ہم پاکستانیوں کی، جہاں پر آدمی ہولڈز میں نکل کے بھاگ رہا ہے. ہم جوک در جوک پاکستان سے نکل رہے ہیں ہمارے نوجوان. ہم نے 20 سال پہلے بھی ہم نے پیپر لکھے تھے کہ بھائی یہ جو برین ڈرین کا مسئلہ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ برین ڈرین غلط بات ہے یا گندی بات، ہونا چاہیے، واپس بھی آنا چاہیے. لوگوں کو ایک امتزاج رہنا چاہیے جہاں آتے جاتے لوگ رہیں. انڈیا میں آپ کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ چائنا بھی دیکھ لیں. چائنا کی بھی جو ارلی گروتھ تھی وہ ریٹرن چائنیز نے بنائی تھی، بٹ یہ ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کھولی جہاں کے کام کر سکتے ہیں. ہم نے پی آئی ڈی میں بہت ویبینارز کرائے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی عتیق رضا ہے، بڑا فیمس کیلیفورنیا میں بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی ویبینار کرایا. ہم نے اور بڑے باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ویبینار کرائے ہیں. وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، بھائی ہم یہاں آنا چاہتے ہیں بٹ آئیں گے تو پھر ہم این او سی لے کے تو نہیں پھریں گے نا. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم این او سی لے کے پھریں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیوروکریٹ کے پیچھے پھریں. ہم تو کام کرتے ہیں، جلدی جلدی میں ہم کام کر دیتے ہیں. کبھی فیس بک بنا لی، کبھی واٹس ایپ بنا لی، کبھی کچھ
कर ली। आफ्टर ऑल व्हाट्सएप बनाने में भी एक पाकिस्तानी का हाथ था, बड़े पाकिस्तानी हैं सिलिकॉन वैली में जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिसिन में बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, ये जो हमारे इलाई बख्श फेमस डॉक्टर थे उनके ग्रैंडसन ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक और हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनको अगर हम वापस आने का मौका देंगे, कोई तरीक़ेकार होगा, चाहे पार्ट टाइम है। इजराइल ने देखें कामरान साहब, बड़ी मजेदार चीज़ है, इजराइल में कोई प्रोफेसर इजराइल में नहीं है जो बाहर भी साथ प्रोफेसर नहीं है, जॉइंट प्रोफेसरशिप है। आधे वक्त बाहर काम करता है, आधे वक्त पाकिस्तान में काम करता है। हमारे अगर कोई बाहर काम करे उसको हम गालियां देकर बाहर निकालते हैं कि बता रहा है। हमारे प्रोफेसरों को भी हम सोचते हैं कि उनको मुल्क में ही बैठना चाहिए। हालांकि इजराइल, बाकी दुनिया ने, इंडिया ने बड़े जॉइंट प्रोफेसर रखे, हम नहीं करते। तो ब्रेन ड्रेन जो है इस वक्त जो दुनिया है कामरान साहब, ये टैलेंट की गेम है। अभी बड़ी अच्छी किताब निकाली, एक बड़ा फेमस दो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी अच्छी किताब निकाली, ये दुनिया टैलेंट की गेम है, खास तौर पे अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया।